کسی ہی شعبے دے وچ کدو کاوش کرن والے اور مصروف عمل رہن والے انساناں دی کامیابی اور انہاں دی ترقی دا راز استقامت ہے۔ استقامت عربی دا لفظ ہے اور عام طور تے اساں روزانہ دی نماز وچ بھی پڑھدے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ استقامت دا سادہ جیا معنی ہے کہ پائیداری دے نال اور اپنے اس مطلوبہ سلسلے دے وچ قدم جما کے اس عنوان دے اتے ڈٹا رہن دا نام استقامت ہے۔ چاہے ظاہری عملداری ہو، چاہے معنوی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے روحانی ہو، استقامت ضروری ہے۔ اگر استقامت نہیں ہے تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آنکھ لینا آسان ہے، بعض اوقات آدمی رواج دے مد نظر بھی کہہ دیندہ ہے بیس گھر والے سارے اللہ نو رب من دینے۔ بعض اوقات روشی ایسی ہے مسلمانہ دا ماحول ہے، ممکن ہے آکھن واسطے کوئی بات آکھ لے لیکن اس تو بعد او دی پاسداری نہ کر سکے۔ ارشاد ہوا جو آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے ثم استقامو اور پھر اس تے اتے استقامت دا اظہار کر دے تو اے استقامت اتنا بلند مرتبہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت کرنے والوں پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ استقامت ڈٹا رہنا، اپنی بات تے ثابت قدم رہنا، عنوان دے نال وفادار ہونا، اپنی بات تے پکا ہو جامنا اور اس عنوان دے اتے قدم جمائے رکھنا، اس کا نام استقامت ہے۔ توحید خداوندی اللہ دی ذات نو وحدہ لا شریک کہنا اور بات ہے، لیکن اس دی توحید دے عنوان دے اتے باوجود مشکلات بسیار ڈٹا رہنا اور بات ہے۔ استقامت کوئی عمل ہو اس عمل دے وچ استقامت ضروری ہے۔ ایک آدمی ممکن ہے ایک کام شروع کرے کچھ دنوں تو بعد اس کام نو چھڑ دے وے تو کدی کامیاب نہیں ہوئے گا۔ دکاندار اپنی دکانداری نال استقامت دکھائے، کھیتی باڑی والا اپنی کھیتی باڑی دے وچ استقامت رکھائے، کسی پیشے دے نال تعلق رکھنے والا اگر اپنے پیشے دے نال استقامت دکھائے تو کامیابی ہوگی۔ میں ایک نکی جی مثال سنا کے لے آواں، اگر ایک آدمی ایک دکان کھول دے اور دکان وچ کوئی سامان رکھ دے، کدی لبدا تے کدی نہیں، کدی دکان تے جاندہ ہے تے کدی نہیں جاندہ، 2 دن جاندہ ہے 4 دن نہیں جاندہ، 4 دن جاندہ ہے 2 دن نہیں جاندہ، ہفتہ جاندہ ہے 15 دن نہیں جاندہ، 15 دن جاندہ ہے ہفتہ نہیں جاندہ۔ اس بندے دی دکانداری متاثر ہوئے گی۔ مراجعہ کرن والے آکھیں گے او دا تا کوئی سمجھ ہی نہیں آندی، کسے ویلے ہوندہ ہے تو کسے ویلے نہیں ہوندہ۔ یعنی وہ عدم اطمینان دی دلیل ہے کہ جو پیشہ اس نے اپنایا ہے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ اسی طرح ہے مثال کسی نمازی دی کہ نماز پڑھتا ہے، صبح دی پڑھتا ہے، ظہر دی نہیں پڑھتا، کدی 5 نمازاں پڑھتا ہے، کدی 4 پڑھتا ہے، کدی 3 پڑھتا ہے، کدی 2 پڑھتا ہے، کدی ساریاں ہی تو کدی ساریاں ہی پڑھ دیندہ ہے، کدی ساریاں پڑھ دیندہ ہے، کدی ساریاں ہی نہیں پڑھتا۔ تو اس آدمی دی کیا ہے صورتحال؟ استقامت نہیں ہے، گویا کہ بندہ نمازی نہیں ہے۔ ہر عنوان دے نال استقامت ضروری ہے۔ معاف رکھنا، ایک لفظ آکھنا چاہتا، اج کل دے رڑا سلسلہ ساڑی ازاداری دا ہے،
متاسفانہ سا عزاداری دی عظمت بہت گھٹ بیان کر دیا ہے اور نہیں متوجہ لوگ کہ عزاداری کتنا بڑا انعام خداوندی ہے. ہر عبادت اپنے مدارج ایک عبادت ہے, واحد عبادت ہے عزاداری, جو کسی صورت بھی ایک عبادت نہیں ہے, ڈھیر ساریاں عبادتاں دا مجموعہ ہے عزاداری. نیت تو لے کے خطیب نو دعوت کرن تک, خطیب دی دعوت تو بعد فرش عزا بچھاون تک, اشتہار نکالن تک اپنی اپنی الگ الگ عبادت ہے. پھر فرش عزا تے آ کے بیٹھنا, پھر ذکر خدا شروع ہونا, مناقب اہل بیت, ذکر خدا, تلاوت قرآن, امر بالمعروف نہی عن المنکر, مناقب محمد و آل محمد, مصائب محمد و آل محمد, گریہ بغم حسین, عظمت حسینیت, عظمت اہل بیت, اور پھر اس تو بعد سلام, زیارت, اور ممکن ہے اگر موفق ہو اور کچھ تبرک بھی ہو جائے تو نکل دیا مومنین دا اطعام المؤمنین. یہ الگ الگ اتنیاں عبادتیں ہیں جو مل کر امام حسین کی عزاداری بنتی ہے. اور پھر مقام عزاداری کتنا مقدس ہے. مقام عزاداری اے امام بارگاہ جس سے تشریف فرما ہو, یہ کتنا مقدس ہے, اس جگہ دا کتنا تقدس ہے. حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی جنہاں 20 جلد تفسیر قرآن لکھی ہے اور بڑی اعلیٰ پیمانے دی تفسیر لکھی انہوں نے, وہ ایک دن قوم دی گلی چو گزردے پہ ہیں, انہوں نے کنا تے آواز آئی, انہاں محسوس کیتا کہ اس گھر چ امام حسین دی مجلس ہو رہی ہے, رک گئے. انہوں نے پوچھا کیا ادھر مجلس امام حسین ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے فرمایا پردہ ہے؟ انہوں نے کہا جی. آقا اندر تشریف لے آئے. ڈیٹھا تو ایک طرف کچھ تعمیرات ہو رہی ہیں, کام ہو رہا, کوئی چھوٹا موٹا فرش دا کوئی, اور ایک طرف مجلس دا فرش پیچھے ہویا. انہوں نے پوچھا مجلس کتنے عرصے تو ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی 40 سال. انہوں نے فرمایا اتھائی ہوندی ہے جتھے ہون ہوندی پئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پہلے مجلس اتھے ہوندی آئی, ہون مجلس اتھے ہو رہی ہے چونکہ اتھے تعمیرات ہیں. انہوں نے فرمایا محمد حسین مفسر قرآن نو اتھے ہی لے جاؤ جتھے 40 سال امام حسین دی مجلس ہوئی, اور میں اتھے بیٹھاں گا جتھے امام حسین دی مجلس ہوئی ہے. معاف رکھنا سی بہت سارے عنوانات دے پا بند ہو گئے ہیں جی. پہلے دیکھاں گے کہ لنگر دا کوئی انتظام لکھی ہویا اشتہار سے نہیں, پھر اس تو بعد پڑھن والا کون ہے, کوئی اچھا بہت بڑا نامور ہے کہ نہیں, پھر وہ جناب کون پسند کر دینا اس نورو کیسے مزاج دا پڑھنے والا ہے, پھر اس تو بعد دیکھاں گے کہ میرے کو فرصت ہے یا نہیں. معاف رکھنا عزاداری سید الشہداء, میں بڑے اعتماد نال کہہ رہا, عزاداری سید الشہداء نو اپنی فرصت دے نال کدی بھی مربوط نہ کرو, بلکہ ہمیشہ یاد رکھو جدہ عزاداری ہووے تسا خود فارغ ہوا کرو. یہ صورتحال ساڑی عزاداری دی بھی ہو گئی کہ اس کی عزاداری دے معاملے دے جی استقامت تو سرشار نہیں ہے. آیا کسی نو سنیا تے کسی نو نہ سنیا, اولاً آیا ہی نہ آیا تو پھر ایک کسی نو سنیا تے کسی نو نہ سنیا نہ. عزاداری ہے فرش عزا دے اتے اس خیال دے نال بیٹھنا کہ میں پرسہ دار ہاں اور امام حسین دے امر دی ارتقاء اور نشر و اشاعت واسطے اسی جمع ہوئے ہیں. اسی بیٹھ کے دسنا ہے کہ ابھی تک ذکر حسین جاری ہے اور اسی اس نے پاسدار ہیں. لہذا مہربانی فرمائی سو میرا یہ پیغام ضرور, ویسے تو لائیو آج کل دور تک چلی جاندی ہے کہ کدی بھی یہ مت کہو کہ میں فارغ نہیں ہوں, آج مجلس تو ہے لیکن میں فارغ نہیں نہ, بلکہ مجلس واسطے تو انہوں خود بخود فارغ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ مجلس تو جڑا فیض حاصل ہوندہ ہے او دا ادنا جیا ایک اشارہ کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہ ہو
تو شام کو سید کونین مخدوم یہ کائنات خاتون جنت مادر حسنین دختر نیک اختر محمد مصطفیٰ زوجہ باصفائے علی مرتضی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا کی دعا نصیب ہوتی ہے کہ بی بی امام حسین دی عزاداری کرنے والے نے کیا کر دیے؟ دعا کر دی کہ لوگ میرے پرصدار ہیں، لہذا عزاداری نو اتنا سبق نہیں دیکھا کیا کرو کہ ہے ٹائم تو جائیں گے، نہیں ہے تو نہیں جائیں گے۔ عزاداری دے جی استقامت ضروری ہے، تمام امور استقامت راز ہے کامیابی دا۔ اگر تسی نمازی ہو تو استقامت دکھاؤ، جماعت دے شریک ہو تو استقامت دکھاؤ، اگر تسی حلال روزی کماون والے ہو تو اپنی کسب حلال دے وچ استقامت دکھاؤ، تواڈے امور دے وچ پرا گندگی نہیں ہونی چاہیے، تواڈے امور دے وچ سرد مہری نہیں ہونی چاہیے، اور ایمان دے وچ بھی ضروری ہے استقامت۔ استقامت انبیاء دا منوال اور اصول ہے کہ انبیاء اپنے کلمہ حق تے ڈٹ گئے نے، جے اگر آگے کودنا پیا ہے تو کود گئے ہیں، لیکن کلمہ حق نہیں چھوڑا۔ آرے دے نال چیرے گئے انتا بھی کلمہ حق، برادریاں بائی کاٹ کیتا ہے تا بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیا، لوگا دھکے دے کے اپنے شہرہ جو کٹ چھوڑیا ہے، دھمکیاں دیتی انتا بھی انبیاء نے کلمہ حق نہیں چھوڑیا۔ دیکھ لو کتنا عمدہ ہے، تمہاری صرف اور صرف 16 اگست سے لے کر کچھ دنوں کی استقامت کا کتنا بڑا اثر ہوا ہے۔ استقامت، کلمہ توحید دیوتے استقامت، ثم استقاموا، جو مستقیم ہو گیا تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں غم نہ کرو، تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ انبیاء دے وچوں استقامت دا راز اور پھر سب تو بڑا مستقیم اور استقامت کرنے والا حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم تو بعد پھر استقامت دے سلسلے حضرت موسیٰ نو دیکھ لو، حضرت عیسیٰ نو، اور میرے پیغمبر نو اللہ دی ذات نے پہلا حکم صادر فرمایا، چونکہ پاک پیغمبر دی وفات بھی ہے اور حضرت امام حسن دی، میں تھوڑا جیا حضرت ایک درس کی طرف لے جانا چاہتا، حضرت دی زندگی پہلا امر ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ہم نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اس کو کھول کر بیان کر دو۔ فَاسْدَعْ، کھول کر بیان کر دو، بِمَا تُؤْمَرْ، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ حکم الہی دا صاف صاف بیان کرنا اللہ دا حکم ہے، اور میرے پیغمبر دی سیرت دی پہلی کڑی ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اسی کدی کدی آدھے ہیں بات انہیں ہے لیکن آکھن واسطے تیار نہیں ہو، انہیں گل نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیں استقامت کا درجہ حاصل ہے، حق بات کہو۔ پھر اللہ دی ذات نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے ہم نے حکم دیا ویسے بیان کرو۔ پھر فرمایا جس چیز کا حکم ہوا ہے اس پر استقامت دکھاؤ۔ انہیں استقامت اتنی آسان بھی نہیں، فرد واحد وسائل دنیا تو بالکل کٹ آف، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی سلسلہ اتنا بڑا جاگیرداری ہے، نہ کوئی اموال ہے، نہ کوئی خزائن ہے۔ آکھن والے آدھے کلوتے نے کہ قرآن کریم اس پیغمبر تے نازل ہویا ہے، قرآن کیوں نہیں نازل ہویا؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، کسی وڈے بندے تے نازل ہویا جہاں کو دیرہ دمامہ ہویا، جہاں کو کوئی چنگا مال دولت ہویا، جہاں کو دولت دی ریل پیل ہویا، میرے پیغمبر۔ لیکن حکم ہوا ہے کہ بات کہو، پیغمبر نے بات آکھی اور پھر عہدے تے استقامت دکھائی۔ اے استقامت اتنی آسان نہیں، خاندانی بائیکاٹ 1، قبائل تو دوری 2، اپنے دشمن 3،
اور کوئی اگر کلمہ پڑھن آوے تو او دے نال دشمنی 4 راستے دیاں رکاوٹاں 5 اور غلط پراپیگنڈا اور غلط نشر و اشاعت 6 اور تنہائی دا احساس 7۔ مالک نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، ہمت کرو قدم بڑھاؤ، آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سرپرست دیا، ووجدک ذالن فہدا، آپ کو لوگ نہیں جانتے تھے، ہم نے لوگوں کی توجہ آپ کے معجزات کی طرف آپ کی طرف کرائی، ووجدک عائلن فاغنا، آؤ سرپرست ابو طالب دیں گے، مال خدیجہ کا ہوگا، اختیار آپ کا ہوگا۔ استقامت، میرا پیغمبر استقامت دا کوہ گراں بن گیا، توجہ رہے، اور اتنا کہ ایک پارٹی آ کے ملی، ایک گروہ آ کے ملا جناب ابو طالب نو۔ ابو طالب ہمارا ایک مشورہ، ذرا اس اپنے بیٹے نو کہہ دے کہ اگر سرداری چاند ہے تو اسا سارے قبائل مل کے اس نو اپنا سردار منن واسطے تیار ہے۔ اگر اس دیواج دا معاملہ ہے تو اسی عرب حجاز دے وچ جس گھرچ جتنی خوبصورت نوخیز اور تمام اوصاف جمیلہ اور صفات جمیلہ تو متصف خاتون او دے نال اس دا نکاح کرن واسطے تیار ہیں، مال و دولت جتنا چاہیے سالانہ اکٹھا کر کے دین واسطے تیار ہیں، صرف نہ کہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت نے فرمایا چچا جان اگر وہ سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور پوری کائنات کو میرے سامنے جھکا دیں تو پھر بھی میں یہ کلمہ لا الہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پیشکش۔ اور اگر ایسا نہ کرے تو وہ سلسلہ بھی ہے، لڑ پوسائیں، جنگ کرسائیں، مار دسائیں، قتل و غارت، سازشاں، شب خون دے خطرے، لوگاں نو خرید کے کرائے دے قاتل، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر دے پائے ثبات اور پائے استقامت دے وچ تھوڑے جے بھی فرق نہیں آیا۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ اگر میں تو آڑی تک کوئی مثال کوئی نہیں دیتی، ایڈے کیوں گھبرائے ہو؟ میں ادھے بھی آواں گا، کوئی تھوڑے جے ادھے بھی گزارش کراں گا۔ ایک اور پھر اللہ اکبر آخری مرحلہ ہے کہ شیب ابی طالب چلے جاؤ، سوشل بائیکاٹ، نہ کچھ دو نہ لو، نہ خریداری کرو، نہ بیچو، نہ آنا نہ جانا، نہ تعلقات۔ اتھے وڈا استقامت دا امتحان ہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین زوجہ با صفائے پیغمبر دا، کیونکہ پیغمبر دی زندگی سادگی نال گزری آئی اور بی بی دی زندگی عیش و عشرت، ملیکۃ العرب، مال دولت، مرفع قسم دے سلسلے، کھانا پینا عام، ابریشمی دبیز پردے، اعلیٰ قسم دے بی بی دے سون واسطے بچھونے، اعلیٰ قسم دے لباس، لونڈیاں، غلام، برتن بڑے اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی بی بی نے جس آئینے دے وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتاریا، اس نے اتے اپنے قدم مضبوط گاڑ کے کھڑی ہو گئی۔ پتھر والے بستر پہ سونے کے لیے خدیجہ تیار ہے، لیکن پیغمبر کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بی بی دی استقامت کہ بی بی 3 سال، ایک نہ 2، 3 سال مسلسل پیغمبر بھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بھی سوشل بائیکاٹ، سمن واسطے بچھونا نہیں ہے، لین واسطے اوڑنا نہیں ہے، بستر ہے تو پتھر تھا، لیکن قوت ایمانی اتنی بلند ہے کہ بی بی پیغمبر دا ساتھ چھوڑن واسطے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام
دے دونوں ساتھی چلے گئے. فرمایا عام الحزن ہے، جس سال میں خدیجہ کی وفات ہے اور جس سال میں ابو طالب کی وفات ہے عام الحزن ہے، غم دا سال ہے. ساتھی چلے گئے. اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. میرا پیغمبر مدینہ چلے گئے. جنگاں، لڑائیاں، مختلف قسم دے سلسلے، حتیٰ کہ سورہ احزاب دا شان نزول پڑھنا. سورہ احزاب دا شان نزول ہے کہ ابو سفیان نال عتبہ ہے یا عتیبہ، ترے بندے مکہ تو سفر کر کے میرے پیغمبر دے کول آئے کہ اسد درمیان والا ایک رستہ نکالے ہے تاکہ ماحول اچھا ہو جائے. لڑ کے بھی دیکھ لیا ہے، جنگا کر کے بھی دیکھ لیا نے، ہوں ایک راستہ نکالیا ہے. کیا 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی. اچھا چلو اگر سال نہیں تاسی سال کریں گے تو سی 1 مہینہ. اگر ایسا بابا نے بھی ٹھیک فرمایا کہ بی بی نے پاک پیغمبر دی چادر اپنے کفن دے واسطے منگی. میں چاہتا بابا دے نال اپنا ایک حصہ ملا لواں کہ بی بی نے فرمایا بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، میں نو تیرے بابے کو کوئی شے منگ دیا شرم آندی ہے. اور میں دیکھ دیا جس وقت جناب جبریل ہوندے نے اس لئے تیرے بابے دے کندھیاں تے ایک دوشت تے چادر کملی ہوندی ہے اور وہ وہی سن دے نے. میرا دل لگتا ہے بابا نو عرض کرو کہ وہ چادر میں نو دے دے میں تاکہ میرا کفن ہو. روایت دے لفظ پاک پیغمبر نے فوری طور تے وہ چادر اتاری اور جناب خدیجہ دے حوالے کی تھی. جناب خدیجہ نے اس نے سنبھال کے رکھیا. جب پیغمبر اسلام نے اطلاع ملی کہ بی بی دی وفات ہوئی ہے تو حضرت وہ چادر اٹھا کے چلے تاکہ خدیجہ کو کفن دیا جائے. ان جاء جبرائیل، پیغمبر دے ہاتھ وچ او کملی بھی تھی لیکن جناب جبریل آگئے وفی یدہ شیء، جناب جبریل کے ہاتھ میں کچھ تھا. پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یہ خدیجہ کا کفن ہے. اللہ فرماتا ہے کفنہا علینا، خدیجہ کا کفن ہمارے ذمہ ہے. یاتی من العرش، خدیجہ نے عرش کی عزت بلند کی ہے، اس کو عرش سے کفن دیا جائے. تو پیغمبر اسلام نے جس طرح بزرگوار فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے وہ کملی اپنی بھی اور عرش والا کفن بھی. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے. میں اگر کہہ دیں کیا عظمت ہے ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی. ہمیں کون سکھانے آئے گا کہ ازواج پیغمبر کا احترام سیکھو، اہل بیت کا احترام سیکھو، صحابہ کا احترام سیکھو. ارے ہمیں تو بلال ملے تو ہم جھک کے ملتے ہیں. اپنی سیرت کے لیے ترہ امتیاز. اور اگر مشعل راہ بنانا ہو تو ابو ذر و مقداد و سلیمان کی سیرت کی کتاب کھول کے پڑھتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں سکھائے. ہم تو جانتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کی کیا عظمت ہے، پیغمبر کی اہل بیت کی کیا عظمت ہے. آؤ دیکھو، ہم سر دھنتے ہیں اس دروازے پہ زوجہ پیغمبر ہے کہ جسے زمین کے کفنوں میں سے کفن ملا ہے تو وہ چادر جو دوش پیغمبر کی زینت ہے. اور اگر اوپر سے کفن ملا ہے تو وہ کفن جو عرش خداوندی سے نازل ہوا ہے. کون میرے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ کا مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر. متوجہ ہو میری گزارشات میں؟ بات یاد ہے. بی بی دی استقامت.
بی بی نے اتنی استقامت دکھائی، ابو سفیان نے آن کے پیش کی تھی رائے، یا ایسا کرتے ہیں کہ چلو عبادت نہیں معاہدہ کر دیا تسی اساڑے بتانو کچھ نہ کسو، اسی توڑے خدا دے بارے کوئی بات۔ حضرت جو ہی سنیا اجا میرے پیغمبر نے لبنائن کھولے، یا جبریل تشریف لائے اور فرمایا یا ایوہ النبی اتق اللہ، اللہ کا پیغمبر اللہ کی عظمت کا خیال رہے۔ ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر دی استقامت اتنی ضروری ہے کہ استقامت نال قدر معلوم ہوندی ہے، استقامت نال محبت پتہ چلتا ہے، استقامت نال وفاداری دی سمجھ آندی ہے۔ استقامت ابو طالب دی اور استقامت حضرت ابو طالب دی اور سامنے معیار محمد مصطفیٰ استقامت علی دی اور معیار نصرت محمد مصطفیٰ استقامت حبیب دی اور میدان کربلا استقامت قاسم دی اور شب عاشور۔ کتنے مخلص ہیں اور کتنی استقامت ہے انہاں لوگاں دی اس مشن دے نال جنہوں پیغمبر اسلام لے کے چلیں، جنہوں علی ابن ابی طالب لے کے چلیں، استقامت مالک اشتر دی، رہنمائی علی مرتضی دی، استقامت حضرت محمد ابن ابی بکر دی، رہنمائی علی مرتضی دی، استقامت قاسم ابن حسن دی، رہنمائی حسین ابن علی دی، استقامت حبیب ابن مظاہر دی، لیڈری اور رہنمائی حسین ابن علی دی۔ قاسم ابن حسن کتنا صاحب استقامت ہے، کربلا دے وچ شہدانو، میں توڑے کل کوئی عشرہ محرم نہیں پڑھیا، توڑے ارد گرد ایک دو عشرے پڑھے نے، یہ باتاں عشرہ محرم دیا نے۔ کربلا دے میدان اچھ دو سن دے لوگانو پریشانی آئی جو اسا شہادت دے کلو محروم نہ رہے ونیائے، ایک او جنہاں دا سن چھوٹا اور ایک او جنہاں دا سن زیادہ ہا۔ چھوٹے سن والے قاسم، چھوٹے سن والے آن، چھوٹی عمر والے جناب محمد، ادھی بھائی وال بھین دے پتر، وڈے سن والے جناب حبیب ابن مظاہر، این کمر دنال ایک کس کے کمر بند بدھویا نے اور کوشش کر دیان کہ امام حسین نو جوان نظر آواں، جدہ امام حسین دے سامنے آوے نا ہن کمر تے ہاتھ رکھ کے سدھے کھڑے ہوئے نا، جدہ 10ویں دے دن سنیا نے نا جو امام حسین اجازت منگی ہے نماز دی جماعت دی، اور انہاں کہا نہیں تو سا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس واسطے جو تیری نماز ہوندی نہیں، اس سے لے کمر بند بدھا ہے۔ فرمیندن زہرا دلال اجازت ہے میں ونیا 10 ساواں کہیں دی نماز ہوندی ہے تو کہیں دی نہیں ہوندی، پھر اجازت لے کے آنا اور فرمایا تو سا آکھیا ہے جو امام حسین دی نماز نہیں ہوندی، میں توڑے کو پوچھ سکتا جو زہرا دے فرزند دی نہیں ہوندی ابن مرجانہ دی ہوندی ہے۔ استقامت جناب عباس دی، میں نے پتا ہے جناب امام حسن دی شہادت دی سلسلے دی مجلس ہے، میں حضرت دمہ صاحب سناواں گا 2 مثالہ۔ آخری مثال استقامت جناب عباس دی، امان نامہ آیا ہے، غازی ٹھکرا دیتا ہے، پانی اچ اترے آئے تسا، این پانی دا چلو بھر کے فرمایا اٹھایا پانی پینے کو، نہیں غلط قیاس ہے، عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے، دکھا رہا ہے کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے، ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے۔ آخری لمحے تک غازی دی وفا امان نامہ ٹھکرا ہے، پانی نو پانی دے منہ تے مار دیتا ہے۔ استقامت دا دریا بامے حالات جو بھی ہوئے ن
میرا امام گوشہ نشین ہو گیا ہے، لیکن حسن مجتبہ استقامت دا دریا بن گیا ہے۔ فوجان دیاں بے وفائیاں، سنگتیاں دا چھوڑ وننا، قوت مقتدر دا مخالف ہونا، سازشاں دے انبار لگ وننا، لیکن وہ دے باوجود بھی میرا امام اپنے عہدہ امامت دے نال وفادار رہا ہے۔ کدی موسلی نابینا نے میرے امام دے اتے زہر نال حملہ کیتا ہے، کدی زہر آلود لباس پوایا نے میرے امام نو، کدی میرے امام نو زہر آلود زین دے اتے سوار کیتا نے۔ تقریباً لکھن والے ہیں لکھیا ہے کتنا سادہ ہے کسے دا جگر، 72 مرتبہ غریب نو زہر ملی ہے۔ میں آدھان زمانے والو یہ کس کا جگر ہے؟ وہ اے جگر ہے محمد مصطفیٰ دا، اے جگر ہے فاطمہ زہرا دا، اے جگر ہے علی مرتضیٰ دا، اے جگر ہے حسن مجتبہ دا۔ سخی امام 2 مرتبہ اللہ دے راہ تے گھر لٹایا، ایک مرتبہ آدھا، ایک مرتبہ پورا۔ جدہ پورا لٹایا پردے دارہ نو فرمایا اس گھری چو مولا حسین دے گھر چلے جاؤ۔ پردے دار مولا حسین دے گھر چلے گئے۔ خود بطول دلال جڑے رومن نال پیار کر دیو، خود بطول دلال گلی دے وچ کھڑا ہو گیا، فرمایا آؤ میرے اللہ دی رضا واسطے میری نگرانی اچھ حسن دا گھر لٹ لو۔ میں اکسا مولا تیری عظمت تو قربان تے اللہ دے راہ تے لٹایا ہے، لیکن پردے دار بھی کہیں نہ ہیں، تو آپ بھی دروازے تے کھلائیں۔ کیڑا عجیب منظر ہاں جدہ لٹیرے کربلا دے گھرانچ داخل ہوئل، کلا سجادہ سادانیاں کلیاں لٹنا لے قاتل، کوئی نگرانی کرن والا کوئی نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام دی سیرت نو بنی امیہ دے قلم نے بہت عجیب انداز دے وچ مروج کیتا اور ترویج کیتی ہے نا۔ اپنی مستند کتاباں چو دیکھ، قائم اللیل سائم النہار، 5 حج پا پیادہ کرن والا امام، 5 حج پیدل بیت اللہ دے، دن نو روزہ رکھ دیا رات نو عبادت کر دیا، لیکن عبادت اچھ طریقہ نانے والا ہاں۔ میرے پیغمبر دی بھی سیرت آئی، مغربین عشاء دی نماز پڑھے نا، کھانا لینا، تھوڑے جے آرام کرے نا، وقت اٹھ کے عبادت کرے نا، وقت تھوڑا جے آرام کرے نا، وقت اٹھ کے عبادت کرے نا، وقت تھوڑا جے آرام کرے نا، وقت نماز تہجد دا وقت ہو ونیا۔ مولا حسن بھی انہیں کچھ دیر آرام کرے نا، وقت اٹھ کے اللہ دی عبادت کرے نا۔ سلو جرم بن گئی حسن دا، مولا حسن دی سلو مولا حسن دا جرم بن گئی۔ کچھ طاقتاں چاندیاں ہیں کہ امام حسن نو راستے چو ہٹا دیتا جائے۔ روم دے بادشاہ کولوں زہر ہلاہل منگائی گئی، اور زہر ہلاہل ہیرے دی ایک قسم دی زہر بنائی جاندی ہے جیڑی بہت زیادہ قتالہ اور کشندہ ہے۔ میں اتنا کو عرض کر سکتا، صرف 3 لفظاں سمجھا سکتا۔ پہلی اس زہر دی صفت آئی، وگدے پانیاں سٹوا دریا رخ بدل لمینا، ندیاں سٹوا پانی رک ونینا، مچھلیاں دے بھرے ہوئے حوض اچ پائے ہوا تا مچھلیاں سطح آب دے اتے بلندو ونینا۔ جدہ بھرا آیا ہے نا مولا حسین تے پوچھے ہے جو زہر کیسا چاہی، بی بیاں دسیا اس کوزے چ میرے امام نے جدہ اس کوزے نو چاہیا ہے، حضرت دے ہاتھ ہی چو وہ کوزہ گریا ہے، امام ویکھنا چاندے ہیں وہ کوزہ گریا ہے، جتھے گریا ہے نا سین دی او جگہ پھٹ گئی ہے۔ اتنی سخت زہر ہے۔ کئی مرتبہ بہنہ نو دسے نا میریاں بیویاں چو ایک بیوی میں نو زہر دیونی ہے، بہنہ دے دل نازک ہوندن، بہنہ آکھے نا
انہوں گھروں کٹ دے کہ انہوں طلاق کیوں نہ دیں دے. فرمائے نہ جائیں اجا تائی جرم کیتا نہیں. حسن انہوں سزا کیویں دے وے. خرید کی تھی گئی ہے اور اس تے نال کچھ معاملہ کیتا گیا. زہر ہلاہل انہوں پہنچائی گئی. بہنا جداں دا سنیا نہ چکوالا لے آؤ جو کوئی ساڑے بھرانو زہر دیونا چاہتا ہے. مولا اپنے سرانے پانی دا کوزہ رکھ دیا ہے. بہنا وہ دے ہوتے کپڑا بننے نا, کپڑے دے تلے دھاگا بننے نا, انہوں مہر کرے نا, پھر اس نو رکھ کے چلیاں جامے نا. اے کمینی زہر دیون والی عورت جدہ آئیے اس کپڑے دے اتے زہر رکھیے, انہوں انگلی دی مدد دے نال کپڑے چو گزارے آئے. جدہ تیرا امام اٹھیا ہے تو او دی مہر موجود آئی. امام نے او دی مہر کھولیے, ایک گھوٹ زہرا دے لال پیتا ہے اور جدہ حلق تو تلے گزرے آئے تیرے امام دا وین آیا ہے انا للہ و انا الیہ. بینہ سم گئی ہیں. زوجہ پوچھیا ہے مولا کی ہویا؟ فرمایا میں زہر مل گئی. بستر تو اٹھن آج زہر اتنی سخت آئی. این دیواران دا سہارا لے کے نانے دی مزار تھے گئے. فرمایا میرا بستر بنائیں, میں رات دے کسی وقت آ جاسا. نانے دے کول آئے ڈھیر ساریاں گلاں. نانا میں زہر مل گئی. فرمایا تیرا دنیا تے وقت مک گیا تائیں بہشتے چاونا ہے. نانا ہاں نال لایا. فرمایا نانا اتھائی میں اپنے کول جگہ دے چا, بس اسے تے میں مجلس پڑھنی ہے. فرمایا میری طرفوں اجازت ہے, کوئی دفنیون دیوی. ہاں قربان نانا ہی حسن دا ہوئے, روزہ ہی حسن دے نانے دا ہوئے تے کوئی دفنیون بھی نہ دیوے. کوئی دفنیون دیوی تا آ جاویں. دیواران دا سہارا لے کے رات دے پچھلے حصے گھارے داخل ہوئیں. جناب قاسم دی ماں بستر بنائے ہویا. سیداؤں غیر سیداؤں وقت بستر دے ہوتے انج نہیں ستے جی میں تھکے ہوئے مسافر سمدن. کہیں لے بستر دی سجی کروٹ, کہیں لے بستر دی کھبی کروٹ. ذکر خدا نال معمور. بیوی پوچھے تیریاں بھینہ نو اطلاع دیواں. فرمایا اجاں نماز تہجد بھائیاں پڑھ دیا. مک گئی نماز, آزان آئی. میرے امام بستر تے اشارے انال نماز ادا فرمائی. نماز فریضہ دا ٹائم مکا. زوجہ پوچھے مولا ہون تا اجازت دے تیریاں بھینہ نو دسا. فرمایا میری طرفوں اجازت ہے. ایہو جیاں گلاں دسنیاں سوکھیاں نہیں ہوندیاں. جڑے دانا لوگ ہوندے نو کسے طریقے نال اطلاع دین دل. بی بی نو ایو طریقہ پسند آیا ہے. فرمایا قاسم میرے نیڑے آ. جناب قاسم آئین. فرمایا پیرو نالے اللہ, قاسم نالے اللہ. یہ بی بی قاسم دے گربان دے بٹن کھولن. آستینہ الٹیاں تھوڑی جئی مٹی چاہ کے قاسم دے سرج پائیے. آدھیے ہون پھپیاں دے دروازے تے لگا جا. آپے سمجھ ویسی میرے بھرا دی حالت کیا ہے. بچہ ٹر دو یا پھپیاں دے دروازے تے. اجاں تاکی بات وظائفچ مشغول ہیں. جناب فضا باہر آئین. ڈٹھائے تا قاسم پھپی دے دروازے تے کھڑا. فرمایا کیویں آئے؟ فرمایا پھپی نو ملنا ہے. کہیں بھیجی ہے اماں دوڑ کی آئیے دائیا دیئے زہرا دی تھی. آمدن خیر دیوی جڑے رنگچ قاسم ہے. میں نو لگ دائے تیرے بھرانو خیر کوئی نہیں. بی بی باہر آئی. قاسم کہیں بھیجی آئی اماں سمجھ گئی.
کلثوم برقع پا چادر سنبھال اما فضا میرے بھراواں نو اطلاع دے چکوالا لیاؤ وسطا ویلا فضا جڑے دروازے تے اطلاع دیتی ہے سارے بنی ہاشم دوڑ کے حسن دے گھر دا رخ کیتا ہے میں اکثر منٹ 5 یا 6 لگے نا اتنا مجمع کٹھا ہو گیا ہے اس سے لے کی دیا ہے بنی ہاشم جدا حسین آدھا میں کلا رہ گیا ہے کوئی جڑا میری مدد نو آوے حسن میرا مولا آج تیریاں بھیڑیں ہی پہنچ گئیاں تیرے بھرائی پہنچ گئے علم امامت حسین نو سارے گواہ بن ونجو میرے بعد امام حسین امانتا اسرار امامت دھیر ساریاں سونیاں سونیاں وسیعتاں میں نو آپ غسل دیویں میں نے کفن پوائیں میرا جنازہ نانے دے گول لئی ونجی کوئی دفن ہووڑ دیوی تا دفنائے نہیں تا جلالیاں لا بھرائی عباس میری وجہ تو جنگ نہیں کرنی میں نو اماں دے گول چا دفن زہرہ دلال تیرا کوئی ہاتھ سی انہوں آکھی آئی میں نو غسل دیوی آئے میں نو کفل دیوی آئے میں نو نانے کول دفنے آئے دامی دی دیگر نو ہوئے گھوڑے دیگر دل تے ہاتھ رکھی کھڑا آدھا میں نو پرانی کمیز دے متا تیرے بھرا دے بدن تے رہ ونجے فرمایا عباس غازی اکاوت ہے غازی دا ہاتھ نپے ہے اتے حسین دا ہاتھ اتے وڈی بھین دا ہاتھ غازی میری بھین دے میرے بھرا دی پارت ہوئی خیال کرے میری بھین دے میرے بھرا نو کلا لش ان للہ و انا الیہ راجعون سیدہ مولا سند جنازے دی تیاری شروع کی تھی بھیجی آئے جاؤ نانے دے کول قبر بناؤ سبت پیمبر دی قبر بن دی پئی آئی کچھ لوگ آئے جنہاں پوچھا کہیں دی قبر ہے انہاں کیا حسن دی انہاں کیا حسن نہیں دفنوں ون دیوڑا انہاں کیا سانو روکے تا حسین یا عباس قبر تیار ہو گئی بہنا سونا کفن دیتا بھراواں پوایا سفید کفن پوا کے بھرا دا جنازہ چاہیا ہے ادھو سیدہ دا جنازہ نکلے آئے میں نو دسے جنازے آندے پیوں میں روڈ بلا کو ویندن گڑیاں رک ویندیاں مسروب بندی بھج کے جنازے نو کندھا دیندن اے پر رسول دے پتر دا جنازہ سواریاں تے فاؤ جائیے انہاں کے ایسا نہیں دفن ہوون دیندے مولا حسین جنازہ رکھیا ہے فرمایا آؤ جنازے چرل دیو تا ساڑھے جنازے شامل ہو سیداں غیر سیداں کماڑا کڑکیل 72 تیر غریب دے جنازے تے لگائے غازی جنازہ چھوڑے آئے اپنے گھر دو دوڑے آئے دروازے تے بھیڑا کھلیاں گزر گیا ہے آدھے لو بابا میں نو تلوار دے زوجہ پوچھیا کیوں منگنا ہے آدھے میں بھی جیندہ ہوا تے میرے بھرا دے جنازے تے تیر لگ گئے میں نو پوچھن دے دروازے تے بھیڑا روکی ہے فرمایا غازی اتھے ساڑھے پیو بھی تلوار نہیں سنبھالی اتھے جنگ نہیں کرنی تلوار سٹی ہے فرمیدہ باہر نہ آوے بی بی آدھی جنازہ واپس لے آؤ پوری کائنات چو وکھا کہیں غریب دا جنازہ قبرستان چو واپس آیا ہوئے اے رسول دا پتر ہے جہاں جنازہ واپس آیا ہے بہنا تیر چھک لے کفن نوا پوایا حسن تیری چنگی قسمت آئی بہنا کو لوہور کفنا
کربلا ہویا آدھی گلی آئی تیرا کفن کوئی نہیں میری چادر ہی کوئی نہیں ہے تینو کفن پوائیاں زہرا دلال تیری قسمت تو میرا حسین بار الہ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ مجلس میں قبول و منظور فرما صغیر کبیر گناہ معاف فرما بانیان مجالس دے رزق مالج برکات نصیب فرما مرحومین دے درجات بلند فرما سانو نیکی دی توفیق نصیب فرما امام زمانہ دا جل ظہور فرما مسافران دے سفر فرما بجاہ محمد اللہم صلی اللہ